ایسے لوگ جو خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے وہ اپنے فلسفے اپنے نظریات کی بنیاد مٹیریلزم پہ رکھتے ہیں۔ مٹیریلزم ایک ایسا فلسفہ ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ مادہ یعنی میٹر ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ کائنات، یہ ستارے، یہ اسپیس ٹائم، یہ ہمیشہ سے ہے۔ ایک ایسا نظریہ جس میں میٹر یعنی مادہ الٹیمیٹ حقیقت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تصور دراصل اینشینٹ گریس کا تصور ہے، یونانی فلسفہ ہے دراصل، جس کو ری پاپولیرٹی ملی ہے مغرب میں 19ویں صدی کے اندر دوبارہ، جو یہ کہتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے، کائنات تخلیق نہیں ہوئی، کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، خدا اور آخرت جیسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ناظرین، ایگزسٹنس یعنی وجود کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک پرماننٹ ایلیمنٹ لازمی ریکوائرڈ ہوگا۔ میٹیریلسٹ جو ہیں وہ اس پرماننٹ ایلیمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں میٹر کے ساتھ، یعنی میٹر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی۔ اس کے کورسپونڈنگ ریلیجیس پیپل یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور خدا کی ذات وہ پرماننٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ اس ایگزسٹنس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ کائنات کیسے بنی؟ یہ سوال ناظرین ہر کسی کے ذہن میں ایمرج کرتا ہی ہے، تو میٹیریلسٹ اس کے جواب میں یونیورس کا اسٹیٹک ماڈل ریپرزینٹ کرتے تھے۔ اس ماڈل کے مطابق یونیورس اسٹیبل ہے، کانسٹنٹ ہے اور ان چینجنگ ہے۔ لیکن ناظرین، 20ویں صدی کے مڈ میں بگ بینگ کی ڈسکوری کے بعد یہ سارے کلیمز دھرے کے دھرے رہ گئے اور اسٹیٹک ماڈل کو ریجیکٹ کر دیا گیا سائنٹیفک کمیونٹی کی طرف سے ہی۔ ناظرین، سفید لائٹ جو کہ ستاروں سے نکلتی ہے وہ 7 رنگوں سے مل کر بنی ہوتی ہے۔ جب یہ ستارے ایک دیکھنے والے سے دور جا رہے ہوں تو وہ دیکھنے والے کو لال رنگ کے نظر آئیں گے، اور جب یہ ستارے دیکھنے والے کے پاس یا قریب آ رہے ہوں تو یہ ستارے اس کو نیلے رنگ کے نظر آئیں گے۔ تو ناظرین، ایڈون ہبل جو کہ ایک امریکن ایسٹرونومر تھے، انہوں نے جب اپنی ٹیلیسکوپ سے ان گلیکسیز اور سٹارز کو اسٹڈی کیا تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ موسٹلی جو سٹارز اور گلیکسیز ہیں وہ ریڈ کلر کے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس نے یہ نکالا کہ دراصل یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے یا یہ پھیل رہی ہے، انفلیٹ کر رہی ہے۔ جس طرح سے ناظرین ایک غبارے کے اندر یا ایک ایسا غبارہ جس کے اوپر ڈاٹس لگے ہوں اور اس کو جب آپ انفلیٹ کریں تو وہ ستارے یا وہ ڈاٹس ایکچولی ایک دوسرے سے جس طرح سے دور ہوتے ہیں، اسی طرح ہی یہ کائنات کی گیلیکسیز اور سٹارز ایک دوسرے سے ایکسپیل ہو رہی ہیں، ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ ایڈون ہبل نے یہ کنکلوڈ کیا کہ اگر آپ اس ایکسپینڈنگ یونیورس کو ریورس کریں یا پاسٹ میں جائیں تو یہ کنٹریکٹ کرے گی، یہ کائنات کنورج کرے گی ایک سنگل پوائنٹ پر، اور یہ پوائنٹ 0 والیوم کا ہوگا اور انفینٹ ڈینسٹی کا ہوگا۔ اور یہاں سے جب آپ پلے کا بٹن دباتے ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کو نام دیا گیا بگ بینگ۔ ناظرین، ان سب ڈسکوریز کے بعد سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کا آغاز ہوا ہے اور مادہ یعنی میٹر ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کر رہا، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے۔ بگ بینگ کی ڈسکوری نے اسٹیٹک یونیورس ماڈل کو ریجیکٹ کر دیا، اور میٹیریلسٹ کا یہ کلیم کہ مادہ یعنی میٹر ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے اسے غلط ثابت کر دیا۔ یہ کائنات اس سنگل پوائنٹ کے ایکسپلوژن کے بعد وجود میں آئی۔ ایکسپلوژن یعنی دھماکہ، اسی لیے ناظرین اس کو ہم بگ بینگ کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سنگل پوائنٹ دراصل 0 والیوم کا پوائنٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی، تو جیسے ہی بگ بینگ ہوا تو سب کچھ وجود میں آیا، یعنی کہ یہ ناظرین دنیا، یہ کائنات ابد سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک آغاز ہوا ہے۔ بگ بینگ کا ثبوت ناظرین کازمک بیک گراؤنڈ ریڈیشنز کی شکل میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، جب بھی کوئی دھماکہ یا ایکسپلوژن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ ریڈیشنز بھی ایمٹ ہوتی ہیں۔ یہ ریڈیشنز ناظرین بگ بینگ کے نتیجے میں جو ایمٹ ہوئی تھی یہ ڈسکور ہوئی ہیں 1965 میں، اور ان کو ڈسکور کرنے والے تھے آرنوس پینزیاس اور رابرٹ ولسن۔ ایک اور ثبوت بگ بینگ کا ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز کی کنسنٹریشن ہے اسپیس کے اندر۔ ناظرین، کچھ خاص کیلکولیشنز کے مطابق اس وقت جو اسپیس میں کنسنٹریشن ہے ہائیڈروجن گیس اور ہیلیم گیس کی، وہ اتنی ہی ہے جتنی بگ بینگ کے بعد ہونی چاہیے۔ یہ تو جنرلی ناظرین سب کو پتا ہے کہ ستاروں کے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ نیوکلیئر فیوژن ریاکشنز کی بیس پر ہوتی ہے، جس میں ہائیڈروجن کی گیس ریئیکٹ کر کے ہیلیم گیس بناتی ہے اور ساتھ انرجی ایمٹ کرتی ہے۔
اگر یونیورس ہمیشہ سے ہے تو ستاروں کی تمام ہائیڈروجن گیس کنزیوم ہو چکی ہوتی، لیکن فیکٹ یہ ہے ناظرین کہ آج بھی ابھی بھی ستارے جو ہیں وہ اپنی انرجی ایمٹ کر رہے ہیں، جو کہ اس بات کا دلیل ہے کہ یہ کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ unlike the materialist who say کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، اگر ہمیشہ سے ہوتی تو کب کے یہ ستارے بجھ چکے ہوتے۔ ناظرین، ان تمام سالڈ قسم کے ایویڈنسز کے بعد سائنٹسٹ مجبور تھے کہ وہ بگ بینگ کی ڈسکوری کو تسلیم کر لیں، اور یہ نیوز میٹیریلسٹ فلسفی کے لیے بہت بری نیوز تھی، کیونکہ ان کے نزدیک تو میٹر یعنی کہ یونیورس ہمیشہ سے ہے، مادہ ہمیشہ سے ہے، اس کا آغاز نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے ناظرین اب کہ بگ بینگ کے پیچھے کیا طاقت یا کیا فورس یا پاور موجود ہے جو کہ اس تمام کائنات کو وجود میں لے کر آئی ہے۔ اس سوال کا جواب میٹیریلسٹ فلسفی کو فیل کر دیتا ہے، یعنی کائنات کریٹڈ ہے اور ہر کریشن کا ایک کریٹر موجود ہے۔ اب اس کریٹر کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ ناظرین، اس کریٹر کے ایٹریبیوٹس وہ نہیں ہوں گے جو اس یونیورس کے ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی میٹر، اسپیس اینڈ ٹائم سے مبرہ کوئی ایسی اینٹیٹی یا پاور ہے جو کہ اس کائنات کو وجود میں لے کر آئی ہے۔ اس کائنات کے ایلیمنٹس تو میٹر، اسپیس اینڈ ٹائم ہے، رائٹ؟ تو اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے جو طاقت استعمال ہو رہی ہے وہ ان تمام ایٹریبیوٹس جو کہ فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں اس سے مبرہ ہے، یعنی اگر کائنات فزیکل ہے تو اس کی جو کریٹو پاور یا کریٹو فورس یا کریٹو اینٹیٹی ہے وہ میٹا فزیکل ہوگی۔ اور ایسی کیا چیز ہے جو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زندگی میں، فزیکل ریئلٹی میں رہتے ہوئے ہم اگر گیس کرنا چاہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ میٹر، اسپیس اور ٹائم کی باؤنڈریز میں ٹریپ نہیں ہوتی، وہ چیز ہے کانشیسنس یا شعور۔ ناظرین، قرآن کے اندر بھی بگ بینگ کے اس فیکٹ کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 101 میں، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ خدا اس زمین اور آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30 میں بھی ناظرین یہ فرمایا گیا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو جدا جدا کر دیا گیا، یعنی کہ ناظرین میٹر، ٹائم اینڈ اسپیس ایک سنگولیرٹی کی سٹیٹ میں تھے اور پھر ایک ایکسپلوژن یعنی بگ بینگ کے بعد ان کو سیپریٹ یعنی جدا جدا کر دیا گیا۔ ناظرین، قرآن نے تو یونیورس کے ایکسپینشن کا جو فیکٹ ہے اس کو بھی سورہ الذریت آیت نمبر 47 میں بیان کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہم اس کائنات کو اپنی طاقت سے پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اسے پھیلا رہے ہیں، یعنی ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ میٹیریلسٹ جن کا خدا پر یقین نہیں ہے، ایک تو وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ اب ان کو اس ریئلٹی کو فیس کرنا ہے کہ کائنات کا آغاز ہوا ہے بگ بینگ کے نتیجے میں۔ دوسری پریشانی ان کی یہ تھی ناظرین کہ یہ جو بگ بینگ تھا یہ کوئی عام بینگ یا ایکسپلوژن نہیں تھا، یہ بڑا سسٹمیٹک، پلانڈ اور کنٹرولڈ بینگ تھا۔ ناظرین، جتنے بھی ایکسپلوژنز یا دھماکے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیشہ ڈسٹرکشن پیدا ہوتی ہے، کیوس پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ والکینک ایرپشنز ہوں، چاہے وہ گیس کے دھماکے ہوں، چاہے وہ بامب ایکسپلوژنز ہوں، اس کے نتیجے میں ہمیشہ ڈسٹرکشن ہی کاز ہوتی ہے۔ لیکن بگ بینگ ایک واحد ایسا دھماکہ تھا جس میں ایک آرڈر کریٹ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ڈسٹرکشن کریٹ ہو، کیوس کریٹ ہو، الٹا ایک آرڈر کریٹ ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا ایکسپلوژن، ایک بینگ جو کہ ڈسٹرکشن نہیں کر رہا بلکہ کنسٹرکشن کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ اس کے پیچھے ایک سپر نیچرل اینٹیٹی یا ایک ایجنسی موجود ہے جو کہ اس بینگ کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ کی سٹارز، آپ کی گلیکسیز، آپ کا سارا میٹر جو ہے وہ گلیکسیز کی شکل میں کلمپ ہونے لگ گیا، ایک پراپر آرگنائزیشن آ گئی، ایک سوئفٹ قسم کے لاز اور پرنسپلز فالو کرنے لگ گیا میٹر۔ بگ بینگ کی وجہ سے میٹر پیدا ہوا، میٹر میں ایٹمز موجود تھے، ایٹم سے مالیکیولز بنے، کیسے بن گئے، کن پرنسپلز کے تحت بن گئے، نو بڈی نوز دیٹ۔ کون سے لاز تھے، کون کنٹرول کر رہا ہے ان لاز کو، نو ون نوز دیٹ۔ مالیکیولز کے بعد پھر سٹارز بن گئے، سٹارز کے بعد گیلیکسیز بن گئی۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری آرگنائزیشن ہے میٹیریل کی جو کہ ایک ایکسپلوژن کی شکل میں تو نہیں یہ وجود میں آ سکتی۔ ایک اور میریکلس فیکٹ بگ بینگ کا فائن ٹیوننگ آف اٹس ریٹ آف ایکسپینشن ہے، یعنی جس سپیڈ سے یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے وہ ایک کریٹیکل ویلیو کے اوپر پوائنٹ سیٹ ہے۔ اگر اس کریٹیکل ویلیو سے تھوڑی سی بھی زیادہ ویلیو ہوتی تو یہ کائنات وجود میں آ کے ڈسپیئر ہو چکی ہوتی، یا اگر اس کریٹیکل ویلیو سے اس کائنات کی سپیڈ تھوڑی سی بھی کم ہوتی، ایکسپینشن کی سپیڈ، تو یہ کائنات کولیپس کر جاتی وجود میں آتے ساتھ ہی۔ تو ناظرین، ایک بڑا ہی ڈیلیکیٹ
किस्म की फाइन ट्यूनिंग पर ये एक्सपेंशन का रेट सेट हुआ है। एक धमाके से इतनी एक्यूरेट स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पैदा होगी? नाज़रीन, ये कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि एक बड़ी ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चरल एक्सप्लोजन था। एक साइंटिफिक जर्नल के मुताबिक बिग बैंग का ये मिरेकुलस इवेंट ऐसा ही है जैसे आप एक पेन को उसकी निब वाली साइड पर खड़ा कर दें और छोड़ दें, और वो 1 बिलियन ईयर्स के लिए अपने तहीं खुद ही खड़ा रहे। बिग बैंग भी नाजरीन बिल्कुल इसी तरह से है, इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसीजन, जैसे किसी ने इसको संभाला हुआ है। जॉर्ज ग्रीनस्टाइन अपनी किताब द सिम्बायोटिक यूनिवर्स में कहते हैं कि जितना भी एविडेंस हमें इस कायनात के हवाले से मिलता है, उसके सर्वे के बाद मुसलसल इंसिस्टेंटली एक थॉट हमारे जहन में राइज करती है कि लाजमी इस कायनात के पीछे एक सुपरनैचुरल एजेंसी इन्वॉल्व है जिसने इस कायनात को संभाला हुआ है। नाज़रीन, यूनिवर्स में मौजूद तमाम सिस्टम्स, इसमें मौजूद डेलिकेट बैलेंसेस, इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्सिटीज कोइंसिडेंटल कॉजेस के थ्रू नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, खास तौर पे उस सूरत हाल में जब ये तमाम वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स एक धमाके के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही हो। ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब एक कॉन्शियस इंटरवेंशन इस कायनात के पीछे मौजूद हो। इंसान हमेशा से किसी न किसी तोहम परस्त ख्यालात पर ईमान रखता आ रहा है, यानी सुपरस्टिशियस बिलीव्स, जैसे ये जमीन साकिन है, जैसे इस जमीन को एक किसी बैल ने अपने सींग पर उठाया हुआ है। नाज़रीन, इसी किस्म का सुपरस्टिशियस बिलीफ ये मटीरियलिस्ट फिलॉसफी है 19th सेंचुरी की, जिसको 20वीं सदी की साइंस ने इनवैलिडेट कर दिया। अगर इस वीडियो ने आपकी कॉन्शियस में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो काइंडली आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाएं।